لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول کائنات کی زندگی نمونے عمل ہے۔ اگر اپنی زندگی میں رسول کائنات کی زندگی کو نمونے عمل بنا لو گے تو تم سے تمہارا رب بھی راضی ہو جائے گا، تمہارا رسول بھی راضی ہو جائے گا، تو ہم پھر کیوں غیروں کے طریقے کو اپنائیں؟ عزیزان گرامی وقار، وہ اور مذہب کے لوگ حیران و پریشان ہوں، ہم کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ ہم کیوں غیروں کے طریقے کو اپنا رہے ہیں؟ ہم کیوں غیروں کے طریقے کو فالو کر رہے ہیں؟ ہمارے مذہب میں جب ساری چیزیں بیان کر دی گئی ہیں، کیسے نماز پڑھنا ہے، کیسے عبادت کرنا ہے، کیسے رب کو راضی کرنا ہے، کیسے کھانا کھانا ہے، کیسے پانی پینا ہے، کیسے جینا ہے زندگی، سب رسول کائنات نے جی کر کے بتا دیا، تو ہم پھر کیوں غیروں کا طریقہ اپنا رہے ہیں؟ کیوں غیروں کا طریقہ اپنا رہے ہیں میرے عزیزوں؟ ارے اور مذہبوں میں شادی کرنے کا طریقہ بھی نہیں بتایا گیا ہے۔ اگر شادی کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہوتا تو ابھی چند دن پہلے آپ نے کیا سنا تھا کہ ایک عورت کہتی ہے کہ ہم کو ایک سانڈ سے پیار ہو گیا ہے، وہ میرے دل کی بات سنتا ہے، میں اس کے دل کی بات سنتی ہوں، اور اس کا شوہر یہاں تک راضی ہو گیا کہ میں اپنے میڈیکل میں آدھا حصہ دوں گا۔ بتائیے وہ میڈیکل میں آدھا حصہ لے کر کے کیا کرتا؟ لوگوں کا وہ سانڈ علاج کرتا؟ تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے، اور دیکھ لو کوئی کھڑے کھڑے کھا رہا ہے، کوئی بیٹھے بیٹھے کھا رہا ہے، کوئی چل چل کے کھا رہا ہے۔ ہمارے مذہب میں ایسا ہے؟ نہیں ہے ایسا۔ پانی کیسے پینا ہے یہ میرے نبی نے بتا دیا ہے، کھانا کیسے کھانا ہے یہ میرے نبی نے بتا دیا ہے، شادی کیسے کرنا ہے یہ میرے نبی نے بتا دیا ہے، اور کس عورت سے کرنا ہے، کیسی عورت سے کرنا ہے یہ بھی میرے نبی نے بتا دیا کہ ایسی عورت سے شادی کرو گے تو تمہارا فائدہ ہوگا، ایسی عورت سے شادی کرو گے تو تمہارا نقصان ہوگا۔ کبھی یہ پوچھ لیا کرو کہ بیٹی ماں باپ کی فرما برداری کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے؟ شادیوں میں کبھی پوچھ لیا کرو لڑکیوں سے کہ بیٹی قرآن کی تلاوت کرتی ہو کہ نہیں کرتی ہو، کتنی قرآن مہینے میں ختم کرتی ہو، کتنے وقت کی نماز پڑھتی ہو، اور اعلان کر دو کہ اب ہمارے گھر میں بہو وہی آئے گی جو مصطفیٰ کے بیٹی فاطمہ کا کردار فالو کرتی ہوگی۔ اعلان کر دو کہ میرے گھر میں اب وہی بہو آئے گی جو 5 وقت کی نماز کی پابند ہوگی۔ اعلان کر دو کہ میرے گھر میں وہی لڑکی آئے گی جو قرآن و سنت کی پابند ہوگی۔ اعلان کر دو، اور جب ایسی بہو لے کر کے آؤ گے نا تو دنیا کی دولت ایک طرف، فاطمہ کا کردار ایک طرف، دنیا کی دولت ایک طرف رکھ دو، 5 نمازوں کو ایک پلے میں رکھ دو، قسم خدا کی تمہاری دولت کم پڑ جائے گی، نماز بھاری ہو جائے گی۔ کہ دنیا کے تمام عورتوں کا کردار ایک طرف اور کردار فاطمہ والی لڑکی ایک طرف۔ جس عورت کے اندر کردار فاطمہ نہیں ہوگا اس عورت کو اپنے گھر میں ہم جگہ نہیں دیں گے۔ عزیزان گرامی، ہم کو تکلیف تو اس وقت ہوتی ہے کہ نہ ہمارا نوجوان نبی کے طریقوں کو فالو کرتا ہے، نہ ہماری بہنیں خاتون جنت کا کردار فالو کرتی ہے۔ آپ سے بتانا چاہتا ہوں، شادی ایسی کرو، طریقہ ایسا اپناؤ جس میں خاتون جنت کی قدموں کی برکت نظر آئے۔ ایک بات ہم کو بتائیے، آپ نے شادی کر لیا پیسہ دیکھ کر کے، اور بہو اگر آ کر کے گھر میں صحیح ڈھنگ سے نہیں رہ رہی ہے، لڑائی جھگڑے کر رہی ہے، تو کیا آپ اس دولت کو لے کر کے چانٹو گے؟ بتائیے ہم کو، اس بات کا جواب بتائیے گا، اور سوچ لیجئے، آپ پیسہ اور دولت، حسن و جمال دیکھ کر کے شادی کر لو، خوب کر لو، ارب پتی خرب پتی کی بٹیا کر لو، اس کے بعد اگر وہ آ کر کے گھر میں صحیح ڈھنگ سے نہیں رہ رہی ہے، لڑائی پر لڑائی کر رہی، جھگڑے پر جھگڑے کر رہی ہے، ماں باپ کو ایک روٹی بنا کر کے نہیں کھلا رہی ہے، تو بتائیے اس دولت کو لے کر کے کیا تم چاٹو گے؟ اور اگر تم نے کسی غریب کی لڑکی کر لی، وہ کچھ نہیں لے کر کے آئی، صرف نماز لے کر کے آئی اور قرآن کی تلاوت لے کر کے آئی اور شوہر کی فرما برداری کرتی رہی، ساس اور سسر کی دیکھ بھال کرتی رہی، کچھ نہ لے کر کے آئے، جتنا خوشحال وہ گھر ہوگا کہ جس میں لڑائی پر لڑائی، جھگڑے پر جھگڑے ہو رہے۔ چاہے جتنی دولت لے آئیے، چاہے جتنا بڑا امیر ہو، لڑائی جھگڑے جس گھر میں ہو رہے ہو تو گھر کیا ہے؟ چاٹ لو میاں دولت۔ تو اس سے پہلے پوچھو
परखो। जिस तरह कपड़ा खरीदने के लिए मार्केट में जाते हो, उलट पलट करके 1000 बार देखते हो कि इस कपड़े में कहीं कोई खराबी तो नहीं है, इसमें कहीं रोया तो नहीं निकल रहा है, ये कपड़ा हमारे जिस्म पर मैच करेगा कि नहीं करेगा। इसी तरह शादी करने से पहले मियाँ 1000 बार देखो कि लड़की का अकीदा दुरुस्त है कि नहीं है, लड़की बदमज़हब तो नहीं है, लड़की ज़िंदगी में पहली बार नमाज पढ़ रही है, लड़की कुरान और कलमा पढ़ना जानती है कि नहीं जानती है, कि सिर्फ ABCD जानती है। देखो कि बेटी कुरान की तिलावत अब कर रही है या जब मदरसे में पढ़ रही थी तभी कुरान को पढ़ा था, या जब से कुरान को रखा है तब से घर में भी एक भी बार पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। और झूठ बोलती है, झूठ बोलने में 1 नंबर है कि 2 नंबर है, माँ बाप की फर्मा बरदारी में कितनी फर्मा बरदार है, कितनी फर्मा बरदार नहीं है। ये तमाम सारी चीज़ें पूछना तुम्हारे इस पर ज़रूरी है। माँ बाप तो कह देंगे कि अरे हमारी बिटिया तो हज़ारों में एक है, अपनी बिटिया कौन कभी बताएगा। तुम्हारा फ़र्ज़ है कि पता करो कि कैसी है, अड़ोस पड़ोस में पता करो, मोहल्ले में पता करो, रिश्तेदारी में पता करो। आज मियाँ शादी कर लेते हैं, लड़की का बाप शादी में शामिल नहीं है, कहता है लड़की के बाप से क्या मतलब है, लड़की तो सही है। बेवकूफ़ कहीं का, जो लड़की माँ बाप की फर्मा बरदार नहीं होगी, तुझे कैसे यकीन है कि वो आकर के शौहर की फर्मा बरदारी करेगी, सास ससुर की फर्मा बरदारी करेगी। ये मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, हकीकत से रूबरू करा रहा हूँ। ये देख लो आईना बेटा, कितने तुम्हारे चेहरे में चेचक के दाग हैं। ये आईना है, अपना चेहरा अच्छी तरह देख लो कि कितने अच्छे हो, कितने अच्छे हो, तुम्हारी अच्छाई साफ साफ नजर आ रही है।